اسماعیل اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ قدیم شہر کے کنارے ایک خاموش بستی تھی جہاں وقت آہستہ چلتا تھا۔ اس بستی میں ایک بوڑھا آئینہ ساز رہتا تھا جس کا نام حکیم زاہد تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بنائے ہوئے آئینے صرف چہرہ نہیں دکھاتے بلکہ انسان کو اس کا باطن بھی دکھا دیتے ہیں، مگر حکیم زاہد اس بات پر مسکرا کر خاموش رہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آئینہ کچھ بھی نہیں کہتا، بولتا تو انسان کا ضمیر ہے۔ ایک دن ایک نوجوان نعمان حکیم کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی اور لہجے میں غرور۔ اس نے کہا، مجھے ایسا آئینہ چاہیے جس میں میں خود کو سب سے بہتر دیکھ سکوں۔ حکیم نے نرم آواز میں پوچھا، تم خود کو بہتر دیکھنا چاہتے ہو یا بہتر بنانا چاہتے ہو؟ نعمان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حکیم نے ایک سادہ سا آئینہ اسے دے دیا اور کہا، اس آئینے کے ساتھ ایک شرط ہے، اسے روز صبح اور رات دیکھنا، مگر جو نظر آئے اس پر خاموشی سے غور کرنا۔ نعمان آئینہ لے کر چلا گیا۔ پہلے دن صبح اس نے آئینہ دیکھا تو خود کو خوبصورت، کامیاب اور باوقار پایا۔ وہ مطمئن ہوا۔ رات کو دیکھا تو وہی منظر تھا، مگر کہیں دور ایک دھندلا سا سایہ بھی تھا۔ اس نے نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دن آئینے میں وہ سایہ کچھ قریب تھا۔ نعمان نے سوچا شاید روشنی کا مسئلہ ہو۔ تیسرے دن سایہ واضح ہونے لگا۔ وہ سایہ نعمان ہی کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خود پسندی اور بے رحمی جھلک رہی تھی۔ چند دنوں بعد نعمان نے محسوس کیا کہ آئینہ اس کے دن بھر کے اعمال کو رات میں دکھاتا ہے۔ جب وہ کسی کی مدد کرتا، آئینہ روشن ہو جاتا۔ جب وہ کسی کو حقیر سمجھتا یا فائدے کے لیے جھوٹ بولتا، سایہ گہرا ہو جاتا۔ نعمان گھبرا گیا۔ وہ آئینے سے چھپنا چاہتا تھا، مگر آئینہ اس کے سامنے تھا، اس کے اندر۔ وہ دوبارہ حکیم کے پاس گیا اور بولا، یہ آئینہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ حکیم نے مسکرا کر کہا، پریشانی آئینے سے نہیں، اس سچ سے ہے جو تم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ نعمان نے کہا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مگر یہ سایہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حکیم نے جواب دیا، کامیابی وہ نہیں جو تم حاصل کرتے ہو، بلکہ وہ ہے جو تم بن جاتے ہو۔ حکیم نے نعمان کو ایک قصہ سنایا۔ ایک مسافر تھا جو خزانے کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں اسے سونا ملا، مگر اس نے وزن کے خوف سے چھوڑ دیا۔ اسے علم ملا، مگر غرور کے خوف سے قبول نہ کیا۔ آخر میں اسے سکون ملا، مگر اس نے کہا، یہ کم قیمتی ہے۔ وہ خالی ہاتھ لوٹا کیونکہ اس نے قدر پہچانی ہی نہیں۔ حکیم نے خاموشی اختیار کی اور نعمان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نعمان نے آئینہ دوبارہ دیکھا۔ اس بار اس نے سائے سے نظریں نہیں چرائیں۔ اس نے اپنے اندر کے خوف، حسد اور خود غرضی کو پہچانا۔ اگلے دن اس نے ایک غریب کی مدد کی، کسی ساتھی کی تعریف کی اور ایک غلطی مان لی۔ رات کو آئینہ دیکھا تو سایہ ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ آئینہ بدل نہیں رہا، وہ خود بدل رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ نعمان کی زندگی میں مشکلات آئیں، مگر وہ آئینے کی طرح شفاف بننے لگا۔ اس نے سیکھ لیا کہ سوال پوچھنا کمزوری نہیں، مان لینا طاقت ہے، اور خاموشی کبھی کبھی بہترین جواب ہوتی ہے۔ اب جب وہ آئینہ دیکھتا تو اسے ایک ایسا چہرہ نظر آتا جو کامل نہیں تھا، مگر سچا تھا۔ ایک دن نعمان نے حکیم سے پوچھا، کیا یہ آئینہ میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ حکیم نے کہا، اب تمہیں آئینے کی ضرورت نہیں، تم خود آئینہ بن چکے ہو۔ جہاں جاؤ گے لوگ اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ نعمان نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حکیم کا آئینہ گم ہو گیا، مگر بستی میں سچ کی روشنی بڑھ گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ دانائی کسی شے میں نہیں، رویے میں ہوتی ہے۔ آئینہ صرف دکھاتا ہے، راستہ انسان خود چنتا ہے، اور جو اپنے باطن کو سنوار لے اس کے لیے دنیا بھی آئینہ بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔